तकरीबन 9,000 अरब 8.9 ट्रिलियन रुपीस पिछले 14 साल में अकाउंट नंबर 1 सिंध में आए हैं। उसमें से 1.4 ट्रिलियन 1400 अरब 14 साल में आपने मुख्तस किया है सिंध की डेवलपमेंट के लिए। 14 सालों में इमरान खान जिसने कुछ नहीं किया, उसने 3 सालों में 1 ट्रिलियन 1,000 अरब डेवलपमेंट के लिए सिंध को दिया है। किसको आईना दिखा रहे हैं? किसको आप ना समझते हैं? आज के ज़माने में ये तिफल तसलियाँ नहीं चलेंगी। सिंध का नौजवान पढ़ लिख के आए। अब वो जो है ना, पुरानी बात और पुराने नारों की कशिश नहीं रही, और वक्त के साथ साथ जो नई पौध अब खड़ी हो रही है, जो नया नौजवान अपना शऊर पकड़ रहा है, वो आपके पुराने नारों में, पुराने जाल में नहीं फंसेगा। बेदार हो गया, तालीम आ गई है, सोशल मीडिया आ गया, मीडिया आज़ाद हो गया है। पहले एक चैनल होता था, अब 20 चैनल हैं। तो इसलिए आप दबा भी लें, आप छुपा भी लें। अब इन्हें क्या किया, कुछ अपने परवरदा मीडिया के लोगों को भेज के हमारे जलसे से पहले कुर्सियों की तस्वीर खींच के कहा देखो जी बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि बेटा सोशल, आज तो हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर की जेब में कैमरा है, हर कोई वीडियो क्लिप बना रहा है और आगे पोस्ट कर रहा है। तो मैं अगर कुछ छुपाना भी चाहूँ तो छुपा नहीं सकता, कुछ दिखाना चाहूँ तो दिखा नहीं सकता। इसलिए हकायक छुप नहीं पाएंगे। आज लोग देख रहे हैं हकूक मार्च पैरेलल चल रहा है और पजीराई पैरेलल मिल रही है। क्यों मिल रही है? पैरेलल पजीराई इसलिए मिल रही है कि 15 साल की मायूसी है। लोग कह रहे हैं कि हमने बारहा आपको आजमाया है, आपको देखा है। तालीम का हाल आपके सामने सुबाई, सेहत का हाल आपके सामने सुबाई, पानी का हाल आपके सामने सुबाई, सैनिटेशन का हाल आपके सामने सुबाई, अमन आमा का हाल आपके सामने सुबाई। ये सारे सुबाई 18वीं तरमीम के बाद तो आप कुल्लुहुम बख्तियार हैं, कुल्लुहुम बख्तियार हैं। कहाँ गए वो अख्तियारात? कौन मांगेगा? मैं आया हूं आपसे ये सवाल करने, बिलावल हिसाब दो, 9,000 अरब का जवाब दो। ये है आज सिंधियों का नारा। बिलावल जवाब दो, 9,000 अरब का हिसाब दो, जिसमें से कि आम फहम जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि 44% डेवलपमेंट का करप्शन की नजर हो गया। 44%, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके महकमे कह रहे हैं। तो ये है हिसाब मांगने। फिर कहते हैं मैं चला हूं इस्लामाबाद हिसाब मांगने इमरान खान से। जरूर जाए, जरूर जाए, इमरान खान से हिसाब मांगे। इमरान खान मुंतखब नुमाइंदा है, वो जवाबदेह है आवाम को। हम सब जवाबदेह हैं, हम वोटों से बैठे हैं असेंबली में। अली जैदी साहब मुंतखब हैं, हली मादर शेख साहब मुंतखब हैं, ये जवाबदेह हैं, अवाम को जवाबदेह हैं, अपने हल्के के लोगों को, वोटरों को जिनने मुंतखब हमें किया, हम जवाबदेह हैं। आप 15 साल से बैठे हो, क्या आप जवाबदेह नहीं हो? 15 साल का हिसाब कौन लेगा आपसे? 3,000 का हम 3 साल का लेते हैं, देते हैं, मांगो हमसे, मांगो। फिर कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, मेरी जेब में, कल कहा उन्हें खैरपुर में, मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने, और बुजुर्गों ने कल कह दिया जब खान गए उनके घर, तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे से। अब दूसरे साहब कहते हैं
کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے. چلو فرض کیجئے آپ دیکھیے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ہم اجلاس نہیں بلا رہے, ہماری نیت پہ چلو 2 منٹ کے لیے شک ہی کر لیجئے, ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی, ہم اجلاس سے کترا رہے ہیں, آپ ریکوزیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ ریکوزیشن کر لو نا, آئینی اختیار ہے, ریکوزیشن کر کے اجلاس بلا لو اور اپنی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دو نا. رکاوٹ کس کی ہے؟ نمبرز نہیں ہے, فریب کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, یکسوئی نہیں ہے. نون کے دوست فوری انتخابات چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی فوری انتخاب نہیں چاہتی. دیکھیے پیپل پارٹی انتخاب اگر نعرہ لگ رہا ہے وزیر اعظم بلاول, 5% مقبولیت ہے پنجاب میں بلاول کی, وزیر اعظم کیسے بنے گا؟ مجھے سمجھاؤ نا یار. کیا صرف انٹیریئر سندھ کی سیٹوں پہ بنے گا؟ خیبر پختونخوا میں آپ نہیں ہو, پنجاب میں آپ نہیں ہو, بلوچستان میں آپ نہیں ہو, کراچی میں آپ نہیں ہو, تو وزیر اعظم کیسے بنو گے؟ اگر ووٹوں سے بننا ہے تو کوئی اور فارمولہ ہے تو مجھے معلوم نہیں. اگر ووٹوں کا فارمولہ ہے تو اس فارمولہ سے تو بیٹا تم نہیں بنتے, فی الحال نہیں بنتے. ابھی کچھ سیکھو, کچھ سبق سیکھو, کچھ پڑھو, کچھ تجربہ حاصل کرو. راتوں رات اب جب پودا لگاتے ہیں نا تو پہلے سال پودا اگر آم کا بھی پیڑ لگائے تو پھل نہیں دیتا, اس کو بھی وقت لگتا بھائی جان. ابھی آپ کو وقت لگے گا, لکھی لکھائی چند باتیں سکھا دیتے ہیں, آپ پڑھ دیتے ہو, بول دیتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ایسے ہی آدمی سیکھتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, پہلی تو بات یہ ہے, اب انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں, جو میں نے لاڑکانہ میں دیکھا پرسوں رات اور کل رات جو میں نے نواب شاہ میں دیکھا, مجھے یقین جانیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں نے 36 سال عملی سیاست کی ہے. میں کوئی مطلب ہے کہ نرسری کلاس سے سیدھا ایم اے کی کلاس میں داخل نہیں ہو گیا. بلدیات میں گئے, صوبائی اسمبلی میں گئے, مرکز میں آئے, سیڑھی بہ سیڑھی, زینہ بہ زینہ سیاست کی ہے. آپ اوپر سے آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں سندھ کے لوگوں میں اور نوجوان میں خاص طور پہ, اور پڑھے لکھے سندھی میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں سندھ تیار ہے, ہماری کوتاہی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں. شاید ہم اس طریقے سے رجوع نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم لوگوں میں جائیں, اپنا موقف پیش کریں, اپنا منشور سامنے رکھیں, تو سندھ کا نوجوان, دانشور, خواتین, بزرگ سننے کو تیار ہیں. 15 سال سے وہ آپ کو دیکھ چکی ہیں. وہ کہتے ہیں نا 15 سال تو اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھو تو تھک جاتا ہے آدمی. تو لوگ تھک چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی مسلسل اقتدار سے تھک چکے ہیں. پھر کہتے ہیں ان کے پاس تو سندھ میں تو کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل یہی کہا کرتے تھے جب عمران خان خیبر پختونخوا میں گئے تھے, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا حکومت بن گئی. پھر یہی کہتے تھے پنجاب میں تو ان کی حیثیت ہی نہیں ہے, حکومت بن گئی. آزاد کشمیر میں تو وجود ہی نہیں ہے, حکومت بن گئی. وہ گلگت بلتستان میں تو ان کا وجود ہی نہیں ہے, حکومت بن گئی. سندھ میں, کراچی میں تو تھے ہی نہیں, ماشاءاللہ 14 سیٹیں آ گئی. تو آج انٹیریئر میں بھی میں پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں. میں کوئی اتنا بڑا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں, ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. اور میں نے سیاست کہتے ہیں نا نرسری سے, لوکل گورنمنٹ سے شروع کی ہے, اوپر سے نہیں آیا. بلدیاتی انتخاب لڑا تھا, بلدیاتی انتخاب یونین کاؤنسل کا, فرام یونین کاؤنسل ٹو نیشنل اسمبلی. یہ سفر ہے بیٹا, یہ سفر تو کر لو نا پہلے. جب یہ سفر طے کر لو پھر ضرور بات کرنا. سنیں گے آپ کی بات, کیوں نہیں سنیں گے, بالکل سنیں گے. تو یہ حقائق ہیں اور سندھ کے لوگ انشاءاللہ یہ حقائق سمجھ رہے ہیں. انہوں نے سندھ کو توڑا, ہم سندھ کو جوڑنے آئے ہیں. کیسے توڑا؟
انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ میں تفریق پیدا کی. ہم کہہ رہے ہیں سندھی سندھی ہے, سندھی سندھی ہے. جو سندھ کا رہنے والا ہے, اجرک والا سندھی, وہ عظیم ہے. اس نے پاکستان کی حق میں پہلی قرارداد سندھ کی اسمبلی نے پیش کی تھی. میں ان سب سندھیوں کو جو اس قرارداد کا حصہ تھے سلام پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نمبر 1. اب سن لیں, آپ نے سوال کیا, جواب لے لیں. دوسرا سندھی ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے, گھر چھوڑا, بزرگوں کی قبریں چھوڑی, جائیدادیں چھوڑی, اور ایک نئی زندگی, نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کو تقویت دی. وہ بھی سندھی ہے. مجھے اس سندھی کی عظمت کو بھی سلام کرنا ہے اور مجھے اس سندھی کی عظمت کو بھی سلام کرنا ہے. یہ سندھ کو توڑ رہے ہیں, ہم سندھ کو جوڑ رہے ہیں. یہ ہے میرا پیغام. دیکھیے, پہلی بات میں بتا دوں, میرا جواب دے دیں. دیکھیے, تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے نا, وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے. زاہد بکر کا فلانا گروپ کوئی گروپ نہیں ہے. تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے جس کی قیادت عمران خان کرتا ہے. اس کا ایک نشان ہے جس کا نشان بلہ ہے. اس کا ایک جھنڈا ہے, یہ جو انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے. جی, باقی کھیل تماشا ہے. آخری سوال, عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں اور دنیا ایک بھی جنگ کے تہانے پر ہے. آپ کی حکومت نے جو ایوارڈ تقسیم کیے وفاقی وزراء کو, اس میں آپ کی کارکردگی آپ کو بڑا دکھ ہے. میں آپ سے ہمدردی کرتا ہوں. شکریہ. مجھے بڑی شدت سے, میں دیکھیں نا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. کم از کم دیکھو, علی زیدی کو دکھ نہیں ہے, تمہیں دکھ ہے یار. تمہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا نام نہیں ہے. ہائے, یہ بھی مظلوم ہے یار, یہ بھی مظلوم.